آن لائن آپ نے کہاں کال کی ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک سر، میں نے لاہور پولیس کو کی تھی لیکن آپ کی مل گئی ہے تو صحیح ہے سر. چلو کوئی بات نہیں، اللہ فرمائے. اچھا کیا ہم آپ سے جان سکتے ہیں سر؟ جی جی کیا جان سکتے ہیں آپ سے سر؟ آپ دین کے حوالے سے کوئی بھی سوال کریں گے، کسی آیت مبارکہ کا ترجمہ پوچھیں گے، تفسیر پوچھیں گے، تشریح پوچھیں گے، شان نزول پوچھیں گے، یا کسی حدیث کے بارے میں پوچھیں گے، یا دینی کوئی بھی مسئلہ آپ کو زکوٰۃ کے حوالے سے ہو، حج کے حوالے سے ہو، نماز کے حوالے سے ہو، شادی بیاہ کے میراث کے حوالے سے ہو. اچھا آپ کی سروس سر 24 گھنٹے ہوتی ہے؟ نہیں، ہم عصر سے مغرب تک بیٹھتے ہیں. جی یہ آپ نے رمضان شریف میں کیا یا سارے مہینے میں ہوتے ہیں؟ رمضان شریف میں ہمارا ہر روز ہوتا ہے جی. عام دنوں کے اندر ہفتے میں ایک دفعہ اتوار کے روز ہوتا ہے جی، عصر سے مغرب تک. اتوار کے دن؟ جی جی، پھر ایک دن ہی ہوتا ہے جی ہفتے میں. عصر سے لے کر مغرب تک؟ جی عصر سے مغرب تک. یہ آپ پہلے صبح کو نہیں ہوتا؟ جی نہیں، صبح کو نہیں. اچھا تو تھینک یو، آپ سے پھر ملاقات ہو انشاءاللہ جی. بارک اللہ فیک. بہت اللہ حافظ. آپ اصحاب صفہ کے متعلق بتا رہے ہیں. ہاں، اصحاب صفہ کا چبوترا بنانا یہی بتاتا ہے صرف نمازوں کے لیے مسجد نہیں بنتی، تعلیم دین کے لیے بنتی، ساتھ ہی مدرسے کا اہتمام کیا. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لائبریری ہو، کتابیں ہوں، نمازی بھی وہاں جائیں تو پڑھیں، عام آدمی فارغ ہو تو وہاں جا کر علم حاصل کریں گے تو پھر ہی دین سے لگاؤ ہوگا. اب علم دین کی طرف کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. سر یہ اپنا مفتی صاحب سے ملنا تھا. جی مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات، فرمائیے کیا پوچھیں گے. اچھا مفتی صاحب، میرا اپنا ایک سوال تھا، مسئلہ تھا کہ اپنا زکوٰۃ کے بارے میں. اپنا ایک نا میرا دوست ہے، اس کا مسئلہ تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ ضرور پوچھنا. جی جی. کہ کچھ رقم رکھی گئی تھی بچیوں کے لیے. وہ جو دوست ہے نا میرا امتیاز، اس نے کچھ کاروبار کیا تھا تو کچھ رقم اپنی سسٹر کے لیے اسپیئر کر لی، اپنا شادی کے لیے رکھی ہے. جی جی. جن میں بچیوں کا بھی اپنا کہنے کے ساتھ تھا کہ اس کام میں امبرائڈری کا کام تھا، کڑھائی کا. تو کچھ بچیوں کا بھی ساتھ تھا، انہوں نے محنت کی ہوئی تھی اس رقم میں. وہ رقم ہے 3 لاکھ روپیہ. تو اس کا بھائی جو ہے نا اس میں سے زکوٰۃ دینا چاہ رہا تھا، اس کو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ زکوٰۃ اس پہ بنتی ہے. نمبر 1 سوال تو یہ ہے. ہاں بالکل اچھا خیال ہے، بہت اچھا کیا، زکوٰۃ کے بارے میں دریافت کیا، اللہ قبول فرمایا. زکوٰۃ دینی چاہیے اس کو. اچھا زکوٰۃ بے شک بہن کے لیے رکھا نا، اللہ تعالیٰ بہن کی قسمت اچھی کرے، مگر زکوٰۃ دینی چاہیے. اچھا دوسرا میرا اپنا مولانا صاحب یہ سوال تھا کہ وہ اپنا نا بچیاں یتیم ہیں. اچھا. تو وہ کہہ رہا تھا، والدہ نے کہا کہ زکوٰۃ ان پہ بھی بنتی ہے. تو ایسا تو وہ کنفیوز تھا. وہ کہتا ہے یہ کلیئر کر کے بتائیں کہ میری والدہ کہہ رہی ہے کہ یہ اگر زکوٰۃ بنتی تو ان کو دی جا سکتی ہے بچیوں کو کہ باہر دینی چاہیے. نہیں، کون ہے وہ بچیاں ان کا باپ نہیں ہے، یتیم ہے، مطلب لڑکے کی بہنیں ہیں اس کی. ہاں جی. تو اپنی بہنوں کو نہیں دے سکتا، اگر وہ شادی شدہ ہوتی اپنے گھروں میں ہوتی پھر دے سکتا تھا. ٹھیک ٹھیک. اس صورت میں نہیں دے سکتا تو پھر گھر میں رہ گئی نا. اچھا. اللہ ہمت اور توفیق دے گا، بھائی ان کی شادیاں انشاءاللہ اچھے طریقہ سے کرے گا، زکوٰۃ دے دے. ٹھیک ہے. اب جب تک ان کی شادیاں نہیں ہوتی تو اس کی ساری ذمہ داری تو بھائی کے کندھوں پر ہی ہے نا. ہاں بالکل. کیسے بھی ہے پوری کرے گا. اگر اپنے گھر چلی گئی تو پھر جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ پھر اگر مدد کی محتاج ہوں گی تو ان کو زکوٰۃ دینا دوہرا ثواب ہوگا. ٹھیک ہے جی، شکریہ جی، بہت بہت مہربانی. خیر. چلے مولانا، بہت خوبصورت بات آپ نے بتائی ہے. نوجوان نے بھی ایک بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کچھ ایسے مقامات یا ایسی جگہ پر ہونی چاہیے کہ جا کے اپنی اوقات کا اچھا مصرف کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ امین صاحب بول رہا ہوں. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. جی فرمائیے. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ. یہ آیت ہے عنکبوت سورہ العنکبوت کی. ہاں عنکبوت کی 36 نمبر آیت ہے. اس سے یہ جو شخص محنت کرتا ہے سو محنت کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے. اس سے یہاں پہ محنت سے کیا مراد ہے؟ جہاد کا ترجمہ کیا ہے نا. اچھا. سورہ العنکبوت میں شروع میں بھی آخر میں بھی جائیں گے نا، اب پھر آ جائے گا والذین جاہدوا فینا، آخری آیت ہے. اچھا. اسی طرح سورہ الفرقان بھی مکی ہے، اس میں آ جائے گا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اچھا. تو اصل میں امین شاہ بھائی، جہاد کو لوگوں نے لڑائی کے معنوں میں جو لے لیا، یہ ہوئی بڑی غلطی. بالکل. لڑائی جو ہے نا، جنگ قتال، یہ بھی جہاد کا ایک شعبہ ہے. جب موقع آتا تو یہ بھی ضرور ہونا چاہیے، مگر جہاد کا معنی انتہائی کوشش کرنا ہے. انتہائی کا لفظ میں نا آپ تو جانتے نا، جد و جہد کا.
وہ جو جہاد یا جوہد یہی ہے کہ اپنی ساری طاقت جو ہے نا انسان میں اس کو خرچ کر دے تو اس کو کہا جاتا ہے جہاد. ایگزیکٹ ون اٹ موسٹ انڈیور, انتہائی کوشش جو ہے نا اس کو جہاد کہا جاتا ہے. اس لیے مکہ کے زمانہ میں جنگ کی تو کوئی نوبت ہی نہیں تھی, بند تھی جنگ. وہاں جہاد کا جو حکم یہی ہے کہ دین کے لیے اپنا پورا زور لگا دو, کس کو غالب کرنا, تبلیغ کرو, اس راستے میں تکلیفیں پیش آئے برداشت کرو, اپنی ساری ہمت صرف کرو کہ یہ مشن کامیاب ہو. مکے کے زمانہ میں یہی تھا. اور سورہ فرقان میں اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, تلوار نہیں, وہاں کہا قرآن کے ذریعے بہت زیادہ محنت کر, اس کو لوگوں کو سنا, لوگوں کے اعتراضوں کے جواب دے, مطمئن کر. قرآن ذریعہ تھا اس وقت جہاد کا. مدینہ شریف میں جا کر پھر ٹھیک ہے جنگ کی نوبت بھی آ گئی جب کفار بھاگنا ہے, تو یہاں بات ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جو محنت کرے گا, محنت نہیں صرف لکھنا چاہیے, سخت محنت. یہ آسان قرآن میں سے نا میں نے پڑھا تھا, جو پوری کوشش سے محنت کرے گا تو اللہ پاک فرماتا ہے میرا کچھ نہیں سنوارتا. اگر کوئی کہے نا کہ اللہ پر ہمیں احسان کرتے ہیں, غلط ہے. میں نے سمجھا تبلیغ تمہیں ہی ہے. ان اللہ غنی عن العالمین, ورنہ اللہ کو تو سارے جہان کی بھی کوئی ضرورت نہیں, ساری دنیا نہیں تھی پھر بھی اللہ تھا, نہیں رہیں گے پھر بھی اللہ ہی رہے گا. بالکل, بہت لوگ اپنی خاطر کرتے ہیں محنت. تو اصل معنی جہاد کا جو نا لفظ جہاد, ماشاءاللہ آپ بھی تو جہاد ہی کر رہے ہیں. انتہائی کوشش, یہ ہم جہاد ہی کر رہے ہیں. اور یہی جہاد مسلمانوں نے جب سے چھوڑ دیا جنگوں کے جہاد کی طرف ہو گئے. حالانکہ پہلی سیڑھی یہ ہے کہ پہلے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ, تو پوری دنیا کی زبانوں میں قرآن مجید کے ترجمے کرو, مشنری تیار کرو پادریوں کی طرح جو سنسکرت بھی جانتے ہو, انگریزی بھی جانتے ہو, فرانسیسی, ان ملکوں میں گھوم جائیں, ان کے پاس لائبریریاں ہوں, پیچھے تنظیمیں ہوں. عیسائیوں کو دیکھ کر بھی ہم مسلمانوں کو شرم نہیں آتی کہ وہ کئی ہزار زبانوں میں بائبل کا انہوں نے ترجمہ کیا. وہ جو ہے نا وہ اور دوست لوگوں کو دیتے پھرتے ہیں. ہم قرآن مجید تو لوگوں تک پہنچا نہیں سکے, مارنے کے لیے چلے پھرتے ہیں, اس کو قتل کر دو, اس کو قتل کریں گے کسی خبیث کو, اگر وہ ہمارے گلے پڑے گا, پہلے دین تو پہنچائیں. دین آسان کے نام سے جنید جمشید صاحب آج کل لگے ہوئے ہیں, وہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اگر تو اللہ ان کی کوشش کو کامیاب کرے, لیکن اس میں وہ کچھ نہ کچھ ایسے آپ نے کہا تھا نا, علم میں کمی بیشی ہوتی ہے, نیت نیک ہے ان کی. اسلام کا جواب, ایک آخری بات, جس نے اسلام کا جواب نہ دیا اس نے جہنم میں گھر بنا لیا. یہ حضرت علی سے روایت انہوں نے سنائی ہے اس تقریر میں اپنی میں. نہیں, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ویسے ہے تو جرم ہی, کیونکہ سلام کہنا جو ہے نا یہ امین صاحب ہے سنت, نیک کام ہے, کہو ثواب ملے گا. السلام علیکم کا 10 نیکیاں, ورحمۃ اللہ کا 20 ہے, وبرکاتہ کا تو 30 ہے. کسی پر بس کرنا چاہیے. انہوں نے ایک حدیث سنائی, انہوں نے کہا کہ ایک بندے سے لے کے پتہ نہیں 10 15 20 بندے تک وہ جواب دینا جو واجب ہے. جس نے ایک بندے کا اکرام کیا لازم ہے. اچھا مولانا صاحب, انہوں نے کہا کہ جس نے ایک بندے کا اکرام کیا تو اس نے جنت میں گھر بنا لیا ہے. 8 بندوں کا اکرام کیا تو 8 جنت کے دروازے جن لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں نا تبلیغی حضرات, ہمارے بھائی, اللہ اجر دے انہیں. آمین. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی یہاں پہ سوال بھی پوچھے جاتے ہیں یا وظائف؟ نہ وظائف نہیں, صرف سوال پوچھے جاتے ہیں. نا میری بہن, اور اگر وظائف پوچھنے ہو تو اس کے لیے کیسے معلوم کرتا ہے؟ نہیں, وہ بھی بتا دیں گے اگر کوئی خاص ضرورت تھی, مگر پہلے سوال دینی جو ہے ان کو مقدم سمجھا کرے نا. دینی باتیں پوچھیں, اس میں کوئی آ جائے بات, چلو وظائف کی بھی وہ بھی کوئی بات نہیں, وظائف بھی دین کی بات ہی ہے. تو پوچھیں آپ کیا چاہتے ہیں. اولاد کے لیے میں نے وظیفہ پوچھنا تھا. کچھ علاج بھی میری بہن کرایا؟ جی علاج بھی کچھ کروایا؟ جی جی کرایا. اچھا, اللہ رحم فرمائے. تو آپ یہ شروع کریں, 2 آیات لکھ لیں, کاغذ پینسل پاس رکھا کریں جب ہم سے بات کریں. ٹھیک ہے. ہاں لکھ لینا. پھر جی یہ سورہ یاسین سے آ گیا سورہ صافات. جی اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب حبلی من الصالحین. جی